बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सामने मुक़्तदर हलकों की जानिब से एक और बड़ा चैलेंज ला खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, 27 जुलाई को अहम तरीन आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान किया गया है और इन इंतखाबात की तारीख के ऐलान के मकासद क्या हैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताएंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है। दूसरी बड़ी खबर, 9 जून अवामी एक्शन कमेटी का, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और सख्त तरीन मैसेज उन्हें दिया गया मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि 12 मुहाजिर सीटें नहीं ख़त्म करने जा रहे, बल्कि उसकी बजाय आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इन 12 सीटें ख़त्म ना करने के हवाले से करारदाद भी पास कर ली गई। तीसरी बड़ी खबर, इस्लामाबाद के अंदर इंतखाबात कानून साज असम्बली, जी हाँ, इंतहाई हैरान कुन फैसला, इस्लामाबाद को अलहदा टेरिटरी डिक्लेयर करके अलहदा कानून साज असम्बली इस्लामाबाद की भी बनाई जाएगी। मकासद क्या है? क्या नए सूबे बनाने की बुनियाद है? इस्लामाबाद में तजर्बा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा चैलेंज कैसे होगा और क्या ये फैसला भी PTI ओरिएंटेड है? इससे पहले कि इन तीनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखें, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है, इसलिए आपसे ये दरख्वास्त की जाती है। तो जनाब, बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। पाकिस्तान के अहम तरीन और हसास इलाके गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले आम इंतखाबात के बाद अब एक और अहम तरीन और हसास इलाके आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और ये कहा गया है कि फ़ौज इन इंतखाबात की निगरानी करेगी। जी हाँ, पाक फ़ौज की निगरानी में आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। ये इंतखाबात कराने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है कि जब 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर आने वाली है और पूरी रियासत के अंदर हड़ताल करने जा रही है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि उनके साथ वादा किए गए मुतालबात में ये शामिल था। उनका ये दावा है कि 12 मुहाजिर नशिस्तें जिनकी बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के मैंडेट के अंदर गुज़श्ता कई इलेक्शन से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, वफाक बैठ कर हुकूमतें बनाता है, उन नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था। सख्त मैसेज पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वहाँ से ये ना मानने से इनकार किया गया, इसको मानने से इनकार किया गया और उसके बाद फिर इसके खिलाफ करारदाद भी पास कर दी गई। और अब ऐन उसी दिन यानी 9 जून जब आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों पर होगी, पॉलिसी साज़ों की जानिब से ऐलान किया गया है कि 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 9 जून से जारी किए जाएंगे। कौन है मशवरा देने वाला? फैसला साज़ों का मशीर कौन है? बजाय ये कि आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए, उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, उन्हें खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में कि जिस दिन रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल का सामना होगा, उससे चंद दिन पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और उन्हीं नशस्तों के साथ, यानी 33 नशस्तें ये और उसके बाद 33 नशस्तें आज़ाद कश्मीर की और 12 जो है वो मुहाजिरीन की, जो कि पाकिस्तान में क़याम पजीर हैं, उसी हैयत के साथ उसी कानून साज असम्बली के इलेक्शन। और फिर इसके साथ साथ इंतहाई हैरान कुन तौर पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि डिजिटल इकानमी के इस दौर के अंदर एक दिन के लिए तो छोड़े, 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट या मोबाइल बंद करने का फ़ैसला कर सकता है। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान और उसके अहम तीन खित्तों के अंदर होने जा रहा है। जी हाँ, आज ऐलान कर दिया गया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के फ़ैसला साज़ों की जानिब से कि आज रात से लेकर 12 जून की रात तक, यानी आज 5 जून है और 12 जून यानी पूरे 7 दिन वादिये आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी, अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। और क्यों बंद की जा रही है? सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, वो ट्वीट्स भी करते हैं, वो
پوری دنیا تک میسج بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی چینلز اور اخبارات اور سرکاری میڈیا انہیں کوریج نہیں دے رہا، تو ان کے پاس صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج سے لے کے 12 تک جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں، یعنی 4 دن پہلے 9 جون سے اور 9 جون کے 3 دن بعد تک انٹرنیٹ اور موبائل بند کر دیا جائے۔ پاکستان میں یہ فارمولہ مرحوم رحمان ملک صاحب لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد اس فارمولے کا استعمال کیا جاتا ہے ہر آنے والے حکومت کی جانب سے۔ اور آج اس دور کے اندر کے ڈیجیٹل اکانومی کے اس دور کے اندر کے جب ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر دنیا کے امیر ترین لوگوں کی صف میں فوربس میگزین کے مطابق پہلی مرتبہ ٹاپ 10 میں 3 ایسے لوگ آئے ہیں۔ اس سے پہلے پیٹرو کیمیکل کے، ریئل اسٹیٹ کے، پیٹرولیم کمپنیز، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے امیر ترین، لیکن اب امیر ترین لوگوں کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نیٹ فلکس کی، میں بات کر رہا ہوں پرائم کی، میں بات کر رہا ہوں ٹویٹر کی، ایکس کی، فیس بک کی، یوٹیوب کی، اور اس واٹس ایپ کی، انسٹاگرام کی، اس قسم کے بے شمار ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جو کہ ڈیجیٹل اکانومی کا اہم ترین ذریعہ ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس سے اربوں ڈالر کما رہا ہے، اور ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید تولیے بنیانیں بیچ کر ہم بیرونی دنیا سے ڈالر کما سکتے ہیں۔ کون ہیں ان پالیسی فیصلہ سازوں کے مشیر جو انہیں اس قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے؟ آسان حل ہے تاکہ عوام تک پہنچ ہی نہ سکے کوئی بات کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کی علیحدہ قانون ساز اسمبلی ہوگی، جیسے آزاد کشمیر کے اندر قانون ساز اسمبلی ہے، جیسے گلگت بلتستان کے اندر قانون ساز اسمبلی ہے۔ یہ تجربہ اب اسلام آباد کے اندر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے حوالے سے تمام تر جو قانون سازی ہے وہ اسلام آباد کی قانون ساز اسمبلی کرے گی۔ ایک طرف تو آپ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرا سکے، بلدیاتی انتخابات اگر آپ کرواتے بھی ہیں تو نمائندوں کو آپ اختیارات ہی نہیں دیتے، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ بلدیاتی انتخابات کرائیں، نمائندوں کو اختیارات دیں، وہی نمائندے اسلام آباد کے حوالے سے قانون سازی بھی کریں؟ لیکن نہیں، ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس تجربے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایک کر کے ملک میں اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا عوام کی حمایت رکھنے والی سیاسی جماعتوں کا راستہ روکا جائے۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام آباد وہ ٹیریٹری پاکستان کی 7 ٹیریٹریز کے اندر کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دور دور تک کسی سیاسی جماعت کا کوئی ووٹ بینک نہیں، اور تینوں کی تینوں نشستیں 100% اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں پچھلے الیکشن میں بھی 2018 کے اور 2024 کے الیکشن کے اندر بھی ملی، وہ تو جعلی فارم 47 بنا کر ان سے مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ اب یہی مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جیسے گلگت بلتستان میں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جیسے آزاد کشمیر کے اندر دیوار کے ساتھ لگانے کا منصوبہ ہے، اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر بھی انتخابات کرا کے قانون ساز اسمبلی بنا کر یہاں بھی مرضی کے لوگ بٹھا کر 20 سے 30 اس کے اندر نشستیں ہوں گی، ان نمائندوں کو جو ہے وہ بٹھا کر ان کے ذریعے قانون سازی کرا کے ان معاملات کو براہ راست پنڈی سے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان تمام تر معاملات کا یہی مقصد ہے کہ جناب قومی اسمبلی کے انڈر یہ نہ رہے، علیحدہ کر لیا جائے اس معاملے کو۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ نئے صوبے بنانے کے فیصلے کی بنیاد بن سکتا ہے؟ اسی طرح کا معاملہ ڈویژنز کے ساتھ آگے جا کے 28ویں ترمیم کے اندر کرنا ہے کہ ہر ڈویژن کی اپنی اپنی قانون ساز اسمبلی، ایم پی اے اور ایم این ایز گھر بیٹھیں اور تمام تر معاملات کو پھر گورننس چلائیں۔ صدارتی نظام کی طرف لے جانے کے منصوبے کی بنیادی اینٹ قرار دیا جا رہا ہے اسے، اور اسی طرح سے سینٹ آف پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری اس قسم کی بنا کر ان کو سینٹ کے اندر نشستیں دے کر، جس طرح سے کبھی سینٹ میں فاٹا ارکان کے ذریعے حکومتیں بنائی گرائی جاتی تھی، فاٹا کو علیحدہ کر کے اسلام آباد کی علیحدہ قانون ساز اسمبلی بنا کے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا بھی سینٹ کے اندر آگے جا کے شیئر دے کے ہر جگہ پر منور کیا جائے، اور اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی جو مقبول ترین سیاسی جماعتیں ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکا دیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد ہے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو گراؤنڈ میں موجود ہے، کیا وہ ان تمام تر چیلنجز کو سمجھتی ہے، یا صرف اور صرف انہیں اس بات کا کیونکہ پتہ ہے کہ ووٹ بینک تو صرف اور صرف عمران خان کا ہے، عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ پڑتا ہے، اس لیے کسی قسم کے عملی اقدامات ان تمام تر
جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے جوابی رد عمل کے طور پر وہ کوئی بھی پالیسی اختیار نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے. نہ ہی کوئی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کوئی بیان ہمیں نظر آتا ہے جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے, نہ ہی کوئی گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ کیا گیا اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نظر آتی ہے, اور نہ ہی اب اسلام آباد قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہمیں کسی قسم کا رد عمل دینے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام جو کہ مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جب بھی موقع آیا, چاہے آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں 8 فروری 2024 میں یا اسلام آباد کے الیکشنز کے اندر, وہ ووٹ کریں گے صرف اور صرف عمران خان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت انہیں کیسے جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اس کو ووٹ میں بدلنے میں کامیاب ہوتی ہے یا کہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.